نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ دعا ہے ذکر کا رب بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے سنی شیعہ صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں، مالک سب کی حاجات پوری فرمائے۔ جن مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اس ذکر پاک کا انعقاد ہوا ہے، مالک سب کے درجات بلند فرمائے۔ قبولیت عبادت کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، چونکہ آغاز مجلس ہے اور جیسے جیسے کسی کا فہرست میں نام ہے، ویسے ویسے ہر شخص اپنے انداز میں مولا کا ذکر بیان کرتا رہے گا۔ مجلس حسین کسی پہ طنز کا نام نہیں، مجلس حسین کسی پہ دل آزاری کا نام نہیں، بلکہ مجلس حسین ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں آدمی بلائے جاتے ہیں اور انسان بنائے جاتے ہیں۔ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ چونکہ یہ ایک فقیر کی نگری ہے اور مجھے یاد ہے کہ یہاں سے میں نے مجلس کا آغاز کیا تھا، یہاں سے مجالس پڑھنا میں نے شروع کیا، تو فقیر کی نگری میں فقیر کی اولاد سامنے تشریف فرمائے، تو فقیر کے ہی پیغام سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے مسلک ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، صرف اسلام کے اگر مسالک دیکھے جائیں، اگر دین کی سمجھ لینی ہو، شاہ جی دین کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو، اگر آپ شیعہ علماء کے پاس چلے جائیں، شیعہ مولویوں سے سوال کریں کہ دین کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ دین صرف ہمارے پاس ہے۔ ان کو چھوڑ کے آپ پہلے سنت مولویوں کے پاس چلے جائیں، سنی مولوی کہیں گے کہ دین فقط ہمارے پاس ہے۔ بریلوی صاحبان سے پوچھیں دین کی تعریف، وہ کہیں گے دین ہمارے پاس۔ دیوبندیوں کے پاس چلے جائیں، دین کی تعریف کیا ہے، وہ کہیں گے جی دین فقط ہمارے پاس۔ ہر مکتبہ فکر کے مولوی سے میں نے یہ سوال کیا دین کی تعریف کیا ہے، ہر مکتبہ فکر کے مولوی نے کہا دین فقط میرے پاس، دین فقط میرے پاس، دین فقط میرے پاس۔ میں نے فقیر سے سوال کیا دین کی تعریف، فقیر نے مسکرا کے فرمایا دین یست حسین۔ حیدری، تو دین کو مالک نے پہنچایا، پھر دین کے احکام قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اگر دین کو آپ پڑھنا چاہیں کہ دین کیا ہے، تو قرآن کی تعلیمات کافی ہیں، اور اگر دین کو چلتے پھرتے دیکھنا چاہیں، دین کو پریکٹیکل انداز میں دیکھنا چاہیں، تو آل محمد کا گھرانہ موجود ہے۔ اور گھرانہ کیسا ہے شاہ جی کہ باقی جتنے انبیاء تشریف لائے، سرکار آدم نے اپنا تعارف کروایا۔ اگر سرکار آدم سے پوچھا جائے سرکار آپ کا تعارف کیا ہے، سرکار فرمائیں گے میں آدم، یہ میرا بیٹا حابیل، یہ میرا بیٹا قابیل۔
سرکار نوح سے پوچھا جائے آپ کا تعارف، سرکار فرمائیں گے میں نوح، یہ میرا بیٹا جو مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ سرکار ابراہیم سے پوچھا جائے سرکار آپ کا تعارف، تو سرکار فرمائیں گے میں ابراہیم، یہ میرا بیٹا اسماعیل۔ سرکار موسیٰ سے پوچھا جائے آپ کا تعارف کیا ہے، سرکار فرمائیں گے میں یہ ہوں، میرے وارثان یہ ہیں۔ جتنے انبیاء آتے گئے سب سے پوچھا سرکار آپ کا تعارف کیا ہے، ہر نبی نے فرمایا میں یہ، میرا بیٹا یہ، میں یہ، میرا بیٹا یہ۔ واحد ہستی سرکار دو عالم کی ہے، سب نے مل کے پوچھا سرکار آپ کا تعارف کیا ہے، فرمایا میں بھی محمد ہوں، میرے بیٹے بھی محمد ہیں۔ یہ واحد گھرانہ ہے، واحد رسول ہیں۔ تو سرکار پہ کتاب نازل ہوئی جسے قرآن کہتے ہیں، اسی قرآن حکیم کی یہ ایک آیت مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ میں نے ثواب کا لفظ استعمال نہیں کیا، عزت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب بندہ گھر سے مجلس میں آنے کا ارادہ کرے ثواب اسی وقت مل جایا کرتا ہے۔ یہاں آ کے پھر مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں، مومن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی بڑی مشہور و معروف آیت مجیدہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں مالک فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مالک نے صرف شیعوں سے خطاب نہیں فرمایا، صرف سنیوں سے خطاب نہیں کیا، اہل حدیثوں سے خطاب نہیں کیا، پوری انسانیت کو مالک یہ پیغام دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سچے کون سے ہیں جن کے ساتھ ہونے کا مالک نے حکم دیا۔ تو میرے محترم سامعین، سنی شیعہ بھائیوں، سچوں کی ہے دو قسمیں، توجہ ہے نا صاحبان؟ سچوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں، ایک وہ ہیں جو سچ تخلیق کرتے ہیں۔ اب سچ بولنا کیا ہے، سچ تخلیق کرنا کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے آپ کا خادم ہوں، آپ کی قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں کہوں کہ میرے سامنے سارے مومنین بیٹھے ہیں، سارے مرد بیٹھے ہیں، تو یہ ایک سچ ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا، میں نے کہہ دیا میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں، میرے سامنے مومن تشریف فرمائے، یہ ہے سچ بولنا۔ اب سچ تخلیق کیا ہے؟ سامنے مرد بیٹھا ہو اور کوئی ہستی کہے عورت ہو کے بیٹھے ہو اور وہ عورت بن جائے، یہ سچ تخلیق ہے۔ حیدری اور سمجھے کہ سچ تخلیق کیا ہے۔ میں اور آپ کپڑے سلوا کے پہنتے ہیں، ہم کپڑے خریدتے ہیں، درزی کے پاس جاتے ہیں، اسے کپڑے دے کے آتے ہیں، وہ مقررہ تاریخ پہ ہمیں سلائی کر کے دیتا ہے، پھر ہمیں اس سے کپڑے مل جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک سچ ہے کہ ہم چیز لے کے گئے، درزی کے حوالے کر دی، درزی نے مقررہ وقت پہ کپڑے ہمارے حوالے کر دیے، یہ ہے ایک طرح کا سچ۔ لیکن ایک گھرانہ ایسا بھی ہے، عید کا دن تھا، بچوں نے پوچھا اماں ہمارے کپڑے، ماں نے سوچا نہیں، مسکرا کے فرمایا درزی کے پاس ہیں۔ ہائے ہائے داد میں آپ سے اگلے جملے پہ لینا چاہتا ہوں، یہ ہے سچ تخلیق۔ اور کیسا سچ تخلیق؟ ادھر ماں نے کہا کپڑے درزی کے پاس، ادھر درزی دروازے پر تھا۔ ہائے ہائے حیدری، ماں نے فرمایا کپڑے درزی کے پاس، درزی کپڑے لے کے دروازے پر تھا۔ یہ ہے سچ تخلیق۔ اور پڑھتے پڑھتے جملہ آیا، آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ سارے مانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہے، اس گھر کے غلام ہیں، اس گھر کے نوکر علیہ السلام ہیں، اس گھر کے غلام علیہ السلام ہیں۔ سرکار جبرائیل علیہ السلام کپڑے لے کے آئے۔ اب جب کوئی کپڑے لے کے آئے، درزی دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میرا یہ اپنا گھر ہے، میں اسد شاہ جی کے گھر آؤں، دروازے پہ دستک دوں، اندر سے کوئی میرا بھائی پوچھے کہ کون، میں کہوں گا جی اصغر سجاد نقوی، وہ کہیں جی کون اصغر سجاد،
میں کہوں جی یہ آپ کا عزیز، آپ کا دوست، آپ کا ذاکر جو مولا کا ذکر کرتا ہے۔ وہ پھر پوچھ لیں جی کون؟ میں کہوں جی اصغر سجاد آج کوٹلی سیدہ، میں کوٹلی سیدہ سے آیا ہوں۔ یعنی جتنی بار وہ تعارف پوچھتے جائیں گے میں تعارف کے حوالے بدلتا جاؤں گا کہ شاید اس انداز سے مان جائیں، شاید اس انداز سے پہچان جائیں، شاید اس انداز سے پہچان جائیں۔ اندر سے بی بی فضا پوچھتی رہی کون، باہر سے آواز آتی رہی انا خیات الحسنین۔ وہ اندر سے پوچھتی کون، باہر سے دروازے سے آواز آتی انا خیات الحسنین۔ تو آئیے سارے سنی شیعہ مل کے جناب جبرائیل علیہ السلام سے سوال کریں کہ سرکار آپ صرف جبرائیل علیہ السلام نہیں ہیں، آپ فرشتوں کے سردار ہیں، آپ علیہ السلام ہیں، آپ امین وحی ہیں، آپ انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے ہیں۔ اگر بی بی اندر سے بار بار پوچھتی ہیں آپ بیان کے حوالے بدلتے جائیں، کبھی کہہ لیں جی میں جبریل علیہ السلام، کبھی کہہ لیں جی حسنین کا درزی، کبھی کہہ لیں جی میں فرشتوں کا سردار۔ سرکار وہ اندر سے سوال ایک ہی کرتی ہیں، آپ حوالہ بھی ایک ہی دیتے جاتے ہیں۔ تو سرکار جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے تمہیں نہیں پتہ پوچھنے والی ہے بطول، اور اگر بطول کی زبان کا بدلا ہوا لفظ علیہ السلام بھی بدل دے تو لعنت قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑا کرتی۔ مل کے بولو حیدری۔ اس گھر پہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی بڑی مشہور و معروف آیت مجید، مالک فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ نہیں ہونا جو سچ بولتے ہیں، ان کے ساتھ ہونا ہے جو سچ تخلیق کرتے ہیں۔ اور آج کی اس پاک محفل میں، اس پاک مجلس عظام میں میں کیسے سچے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سچے کا نام ہی جعفر صادق ہے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ کیونکہ جعفری سادات میرے سامنے تشریف فرمائے اور ہماری مذہب کی نسبت ہی امام سے، دین ہمارا وہ ہے جو سرکار دو عالم نے پہنچایا، فرمان وہ جو حسنین کے نانا نے پہنچایا، لیکن ہماری پہچان ہے جی جعفری ہیں۔ کہیں بھی جائیں کون جی جعفری، شیعہ ہم علی کے ہیں، کلمہ گو ہم سرکار دو عالم کے ہیں، لیکن پہچان ہماری اس امام سے ہے جن کا نام ہی جعفر صادق ہے، جس امام کی وجہ سے ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے آج کی اس مجلس میں سرکار کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے جتنے ائمہ گزرے ہیں، توجہ ہے نا صاحبان، جتنے ہمارے امام ہیں سب کی اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو سارے محمد ہیں، سارے علی ہیں۔ ہر امام کے پاس لوگ آ کے دین کا درس لیتے رہے، اور ہر امام کا اپنا ایک انداز تھا زمانے کے حساب سے، جیسا وقت ہوتا تھا امام ویسی ہی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ لیکن ائمہ میں واحد امام ہے صادق آل محمد، جن کے 4000 شاگردان ہیں، ایک دو نہیں، کم سے کم 4000 شاگردان ہیں جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ اور میں آج کی مجلس میں اپنے امام کے کچھ شاگردان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے جابر بن حیان۔ جو اسکول میں گئے انہیں معلوم ہے جابر بن حیان۔ میٹرک میں جب کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے شاہ جی، تو اس وقت پڑھایا جاتا ہے کہ جابر بن حیان جدید کیمسٹری کے بانی ہیں، قدیم کیمسٹری کے نہیں، جدید کیمسٹری کے بانی ہیں۔ کیمسٹری کے قوانین انہوں نے دیے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے قوانین دیے، اور سیکھے کس سے؟ صادق آل محمد سے۔ اور ایک شخص نے جابر بن حیان سے پوچھا تھا، انہیں پوچھا سرکار آپ چھٹے امام کے شاگرد ہیں، کئی سال امام کے پاس آپ جا کے علم حاصل کرتے رہے، امام سے درس لیتے رہے، آپ نے امام سے کون سی کتاب پڑھی؟ توجہ صاحبان، جابر بن حیان سے بندے نے سوال کیا آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ صادق آل محمد سے درس کیسے لیا؟ جابر بن حیان نے مسکرا کے فرمایا میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا جی آپ جدید کیمسٹری کے بانی، صادق آل محمد کے شاگرد،
ان سے اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی تو مولا سے علم حاصل کیسے کیا؟ جب بندے نے کہا نا کتاب نہیں پڑھی علم حاصل کیسے کیا، تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا میں نے کتاب کوئی نہیں پڑھی، میں تو 15 سال بطول کے بیٹے کے سامنے ادب سے چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، میں تو 15 سال چپ کر کے ادب سے بیٹھا رہا ہوں۔ تو امام نے دل پر علم نازل کر دیا۔ اور ابھی میں عرض کروں گا کہ دل پہ علم نازل کیسے ہوتا ہے۔ سرکار کے اور شاگرد ہیں، جابر بن حیان کی ایک کتاب ہے شاہ جی، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، تلاش کریں، آج تو کتابیں نہ بھی ملیں تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے۔ یورپ کی ایک یونیورسٹی میں ان کی کتاب موجود ہے جابر بن حیان کی، جس میں انہوں نے کیمسٹری کے قوانین لکھے۔ اور جب بھی شاہ جی کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے، کتاب کا کوئی نہ کوئی انتساب ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی کتاب کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی کے نام کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص شاعری کی کتاب لکھے، وہ کتاب کا انتساب لکھتا ہے کہ میری یہ کتاب میرے والدین کے نام، کچھ لکھتے ہیں جی استاد گرامی کے نام، کوئی لکھتے ہیں جی میرے مرشد کے نام۔ ہر بندہ جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کا انتساب کسی نہ کسی شخصیت کے حوالے کرتا ہے۔ جابر بن حیان نے بھی کتاب کا انتساب کیا، لیکن مجھ سے سوال کرو کہ کیا لکھا؟ جابر بن حیان نے کیمسٹری کی کتاب لکھی، پہلے صفحے پر ایک لفظ لکھا، جابر بن حیان نے فرمایا میں یہ کتاب اپنے اس امام کے نام کرتا ہوں جس نے علم کو میری رگ رگ میں اتارا ہے۔ جس نے علم کو میری رگ رگ میں اتارا ہے۔ تو میرے اہل سنت بھائیوں کے 2 امام ہیں، وہ میرے چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ میرا خطابت کا ایک طریقہ ہے، میں تہذیب سے پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ جب ہم اس منبر سے ادب سے بات کریں گے تو لوگ بھی پھر ادب و احترام سے سنیں گے، کیونکہ تہذیب اس منبر کی سکھائی ہوئی ہے۔ آل محمد کا گھر ہے جنہوں نے ہمیں ادب اور احترام سے بات کرنا سکھایا ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے 2 امام ہیں جو ہمارے امام کے شاگرد ہیں۔ ہمارے امام کے شاگرد دنیا کے بن گئے امام، ہمارے امام کے شاگرد دنیا کے امام ہیں جو چھٹے امام سے آ کے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک کا نام ہے امام ابو حنیفہ، ایک کا نام ہے امام مالک۔ سیرت کی کتابیں پڑھیں، دونوں میرے چھٹے امام کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے، آ کے امام سے علم حاصل کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، امام مالک مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ اور جائیے کتابوں میں تلاش کریں، انٹرنیٹ پہ تلاش کریں، علماء سے پوچھیں کہ امام مالک کی فقہ پہ عمل کرنے والے آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں جہاں مالکی اہل سنت موجود ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب میں شیعت کا عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور اپنی زبانی نہیں، کیونکہ میری فکر کا نام شیعت نہیں۔ شیعت وہ ہے جو آل محمد نے فرمائی ہے۔ میں اب جذبات میں کوئی بات کہہ دوں اور کہوں گی یہ شیعت ہے، نہیں، کیونکہ معصومین نے فرمایا من فسر القرآن برائے ہی فقد کفر، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کی وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ ہمارا تو دنیا سے جھگڑا ہی اس بات پہ کہ جو بھی قرآن کی بات قرآن دینے والوں سے لیتا ہے وہ سچ پہ ہے۔ تو پوچھا گیا جناب مالک سے، امام مالک سے پوچھا گیا، بندے نے سوال کیا کہ آپ بھی چھٹے امام کے شاگرد، امام ابو حنیفہ بھی چھٹے امام کے شاگرد، لیکن دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو سرکار نے ایک جملہ کہا تھا، میرے اہل سنت بھائیوں کے امام نے ایک جملہ کہا جو ہمارے مذہب کے لیے دلیل ہے۔ امام مالک نے ایک جملہ کہا، انہوں نے مسکرا کے فرمایا ابو حنیفہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیں، وہ رہتے ہیں کوفہ میں، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو پڑھتے رہیں، ہم رہتے ہیں مدینے میں، ہم ہاتھ کھول کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے جعفر صادق کی صورت میں محمد کو نماز پڑھتے دیکھ لیا ہے۔
مل کے بولا حیدری۔ انہوں نے فرمایا ہم نے صادق آل محمد کی صورت میں محمد کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس لیے ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور شاہ جی آپ کی زندگی گزر گئی خطابت سنتے سنتے۔ میں نے یہاں سے فقیر کی نگری سے ذاکری کا آغاز کیا تھا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب بھی کسی مسلک کے مولوی سے آپ سوال کریں، ان سے پوچھیں جی قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں، سارے کہیں گے جی قرآن میں نماز کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے نماز پڑھنی۔ توجہ ہے نا صاحب؟ جس مکتبہ فکر کے مولوی سے سوال کریں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ نہیں، وہ کہیں گے جی نماز نے یہ تو فرمایا کہ نماز پڑھو، قرآن نے حکم دیا ہے، لیکن طریقہ نہیں بتایا۔ لیکن قرآن نے نماز پڑھنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی سے ثابت کروں گا کہ قرآن میں موجود ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھو یا باندھ کے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، طریقہ قرآن میں موجود ہے۔ مالک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب قائم کرو سے کچھ لوگوں نے غلط فائدہ لیا۔ انہیں اگر کہا جائے کہ نماز پڑھیں، مولا کا فرمان ہے نماز واجب ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پڑھنی نہیں، ہم نے قائم کی ہوئی ہے۔ تو آئیے ذرا تلاش کریں کہ اس قائم کے معنی کیا ہے۔ یہ جو اقیموا الصلاۃ کا لفظ ہے شاہ جی، یہ نکلا ہے قائمٌ سے۔ اب یہ جا کے تلاش کریں، لغت سے تلاش کریں، انٹرنیٹ پہ تلاش کریں، علماء سے پوچھیں قائمٌ کے معنی کیا ہیں۔ قائمٌ کو انگلش میں اٹینشن کہتے ہیں۔ توجہ صاحبان، اب یہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنا زمانہ دیکھا ہے۔ ہمارے بچپن میں اسکول میں پی ٹی ہوتی تھی، اب بھی کچھ اسکولوں میں ہوتی ہے، یا آرمی والے جو آپریٹ کرتے ہیں۔ اسکول میں، ہر اسکول میں، سرکاری اسکولوں میں ایک پی ٹی ماسٹر ہوتا تھا۔ جب وہ پی ٹی کرواتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ وہ پہلے کہتا جی آسان باش۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ تو سارے طالب علم ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب کہتا تھا اٹینشن، تو لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب قرآن میں تلاش کریں کہ نماز کے بارے میں حکم کیا ہے۔ نماز کے بارے میں ہے قائمٌ، تو قائمٌ کو کہتے ہیں اٹینشن۔ جائیے عربی ممالک میں، عربی شہروں میں ہونے والی پی ٹی دیکھیں، وہاں ہونے والی پریڈ دیکھیں۔ جب وہ کاشن دینے والا کاشن دیتا ہے، وہ پہلے کہتا ہے آسان باش نہیں کہتا، وہ اپنے عربی میں کہتا ہے، تو لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے قائمٌ، جب کہتا ہے نا قائمٌ، تو لوگ ایسے کھڑے نہیں ہوتے، ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا قائمٌ، نماز قائم کرو۔ تو نماز ایسے پڑھنے کا حکم نہیں، ایسے پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ جو دنیا کے امام ہیں، ہمارے امام کے شاگرد ہیں، جن میں ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں۔ میرے چھٹے امام کے ایک شاگرد ہیں جن کا میں ذکر کر چکا، جابر بن حیان۔ اس کے بعد میرے مولا کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے سرکار حشام۔ جعفری سادات سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ سرکار حشام میرے چھٹے امام کے شاگرد ہیں، اور ابھی دیکھیے گا کہ امام دل پہ علم نازل کیسے کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ ایک اور صلوات پڑھیے بلند آواز۔ میرے نہایت واجب الاحترام سید فضل عباس نقوی صاحب، خطیب ولایت امیر المومنین، اللہ ان زبانوں پہ رحمت نازل کرے جو ولایت امیر المومنین کے لیے بولا کرتی ہیں۔ سرکار اجازت، بس تھوڑی دیر بعد سرکار تشریف لے آئے، توجہ میری جانب رہے۔ تو میرے چھٹے امام کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے سرکار حشام۔ وہ ظاہراً 17 یا 18 سال کے تھے، توجہ میری جانب رہے، ظاہراً 17 یا 18 سال کے۔ قبلہ سے پوچھئے گا، تصدیق کروائیے گا۔ صادق آل محمد کا ایک فرمان ہے کہ جب بھی ہمارا دشمن ہمارے بارے میں کوئی بات کرے تم اٹھ کے بولو، ہم تمہیں لفظ عطا فرمائیں گے۔ دیکھنا مالک اپنے حق میں بولنے والے کو لفظ کیسے عطا کرتے ہیں۔ سرکار حشام ظاہراً 17 یا 18 سال کے تھے۔ علم میرے مولا نے عطا فرمایا تھا۔
کیونکہ علم کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکار ایک بار شام کے علاقے میں گئے، ایک مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک مولوی تھا جس کا نام ہے عمر بن عبید۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا، اور تقریر کیا کر رہا تھا؟ وہ سامنے بیٹھے ہوئے اسے کہہ رہا تھی جی شیعوں کے جو امام ہیں میں ان کی ایک بات نہیں مانتا۔ لوگوں نے پوچھا جی کون سی بات نہیں مانتا؟ کہنے لگا جی وہ جو کہتے ہیں نا امام اللہ بناتا ہے، میں ان کی اس بات کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد اس نے ایک بات کی، کہنے لگا سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ سرکار حشام کھڑے ہو کے مسکرائے۔ میں بتاؤں کس بات کے مسکرائے؟ سرکار حشام اس بات پہ مسکرائے کہ یہ بیٹا بھی ابو طالب کا نہیں اور دعویٰ بھی سلونی سلونی کا کرتا ہے۔ آئے ہائے! جب اس نے کہا نا سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، سرکار حشام محفل میں تشریف لائے۔ سرکار حشام کھڑے ہو گئے۔ مولوی نے کہا جی جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ دمہ تو ثاقبہ میں واقعہ موجود ہے۔ سرکار کھڑے ہو گئے، فرمایا میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی کہنے لگا بچے جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، دیکھنا مولا لفظ کیسے عطا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی بچے جو پوچھنا چاہے پوچھ۔ سرکار نے فرمایا ہماری ایک شرط ہوگی۔ کہنے لگا جی کون سی شرط؟ سرکار نے فرمایا آپ ظاہراً 70 یا 80 سال کے ہیں، میں 17 یا 18 سال کا ہوں، اگر میں کوئی سوال کروں تو آپ نے مذاق نہیں بنانا۔ انہوں نے کہا جی بچے تو جو سوال کر، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ سرکار نے فرمایا نہیں پہلے کوئی ضامن دے۔ مولویوں سے ویسے بھی بات سے پہلے ضامن لے لینا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا پہلے کوئی ضامن دے۔ کہنے لگا جی تیرے اور میرے نزدیک اللہ ضامن، بچے تو جو سوال کر، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ صادق آل محمد کے شاگرد نے پہلا سوال کیا، فرمایا بتا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ توجہ صاحبان، فرمایا بتا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ کہنے لگا جی بالکل ہیں۔ سرکار نے فرمایا آنکھوں سے کیا کام لیتے ہو؟ کہنے لگا جی آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتا تمہارے پاس کان بھی ہیں؟ کہنے لگا بچے یہ کون سا سوال ہے؟ سرکار نے فرمایا تو پہلے اللہ ضامن دے چکا ہے کہ میں مذاق نہیں بناؤں گا۔ کہنے لگا جی میرے پاس کان ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان کانوں سے کیا کام لیتے ہو؟ کہنے لگا جی میں ان سے سننے کا کام لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تمہارے پاس ہاتھ بھی ہیں؟ کہنے لگا جی بالکل ہیں۔ سرکار حشام نے پوچھا ہاتھوں سے کیا کام لیتے ہو؟ کہنے لگا جی میں چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تمہارے پاس پاؤں بھی ہیں؟ کہنے لگا جی بالکل ہیں۔ فرمایا ان سے کیا کام لیتے ہو؟ کہنے لگا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آخری سوال کا جواب دے، بتا تمہارے پاس دل بھی ہے؟ کہنے لگا جی بالکل ہے۔ سرکار نے فرمایا اس دل سے کیا کام لیتا؟ عمر بن عبید کہنے لگا جی میں دل سے کوئی کام نہیں لیتا، یہ جتنے اعضاء ہیں یہ سارے دل کے محتاج ہیں، اگر دل ایک لمحے کے لیے رک جائے میرے وجود پہ موت طاری ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا بتا اس دل کا مقام کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ دل پورے وجود کا امام ہے، اگر ایک لمحے کے لیے رک جائے پورے وجود پہ موت واقع ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اب ایک سوال کا جواب دے، یہ جو تیرے پورے وجود کا امام ہے کیا یہ امام تو نے خود بنایا؟ کیا یہ امام تو نے خود بنایا؟ کہنے لگا جی میں نے نہیں بنایا، میری پیدائش سے پہلے اللہ نے اس دل کو میری ماں کی جب میں شکم میں تھا اس دل کو میرے وجود کا امام بنا کے مجھے دنیا پہ بھیج دیا۔ تو سرکار حشام نے مسکرا کے فرمایا پھر عقل سے کام لے، جو اللہ چھوٹے سے وجود کا امام تمہیں نہیں بنانے دیتا پوری کائنات کا امام تو کیسے بنا سکتا ہے؟ حیدری! سرکار یہ بس آخری جملہ، مناظرہ مکمل ہو گیا۔ سرکار حشام مدینہ واپس آئے، سب سے پہلے صادق آل محمد کی خدمت میں آئے۔ جیسے ہی صادق آل محمد کی خدمت میں آئے چھٹے امام مسکرائے اور مسکرا کے پوچھا حشام مناظرہ جیتا ہے؟ آئے یہ ہے آل محمد کی ولایت کے لیے بولنے والوں کا انعام۔ جی سرکار میں مناظرہ جیت آیا۔ سرکار نے پوچھا حشام یہ جو تو نے مولوی سے سوالات کیے
یہ تو نے کون سی کتاب میں پڑھے؟ دیکھنا آل محمد اپنے حق میں بولنے والوں کو نوازتے کیسے۔ سرکار نے پوچھا سرکار یہ کون سی کتاب میں پڑھے؟ ہشام کہنے لگے سرکار میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھے، سرکار میں تو اٹھ کے بولتا گیا، لفظ میری زبان سے جاری ہوتے گئے۔ مولا فرماتے ہیں جاری ہوتے نہیں گئے، ہم نے تمہارے دل پہ نازل کر دیے تھے۔ اس کے بعد مولا نے اپنی عبا مبارک اتاری، بلا تشبیہ ہشام کے کندھے پہ رکھی، ہشام کے کندھے پہ رکھ کے فرمایا ہشام یہ مناظرہ جیتنے کا انعام ہے۔ جب فرمایا نا مناظرہ جیتنے کا انعام ہے، سرکار ہشام نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگے سرکار میں غیر معصوم، میں معصوم کا لباس نہیں پہن سکتا، میں آپ کی عبا نہیں اٹھا سکتا۔ سرکار نے فرمایا لے جاؤ ہماری طرف سے مناظرہ جیتنے کا انعام ہے، اسے گھر میں رکھ لینا، یہ قدم قدم پر تمہارے علم میں اضافہ کرتی رہے گی۔ مل کے بولا حیدری۔ بس ایک جملہ ذکر مصائب، ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے۔ اگر ساری دنیا ابو طالب کے بیٹوں کی عزت پہچان جاتی تو کبھی علی کی بیٹیاں زخمی نہ ہوتی۔ جعفری سادات تشریف فرمائے، فقیر کی نگری میں کھڑا ہوں، میرے بعد بہت بڑی شخصیت تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں دنیا کو اپنے رونے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں شیعہ ہر سال محرم میں بلکہ پورا سال مجالس میں اپنی مائیں بیٹیاں بہنیں ساتھ لا کے مٹی پہ بیٹھ کو حسین کو روتے کیوں ہیں؟ میرے سنی بھائیوں تو میں رونے کی وجہ بتا رہا ہوں، ہمارے رونے کی صرف ایک وجہ ہے کہ معراج کے سفر میں اللہ جس کی نالین نہیں اترواتا اسی کی بیٹی بغیر چادر کے شام کے بازار سے گزری۔ عزیزارو آج 2 سفر ہے، آج دوسرا دن ہے، علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں ہیں۔ ہر شام علی کی بیٹیوں کے لیے بڑی مشکل تھی، اگر وہ شام غریبہ میں آئی تو بڑی مشکل، اگر کوفہ میں آئی تو بڑی مشکل، راستے میں کسی منزل میں آئی تو بڑی مشکل، لیکن ایک شام علی کی بیٹیوں کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی۔ میں بتاؤں وہ کون سی شام تھی؟ جب بیٹیاں علی کی دربار یزید کا، ہائے ہائے سید زادو مٹی پہ بیٹھ کے حسین کو رونے والوں، رونے کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے، بیٹیاں علی کی دربار یزید کا۔ اس کے بعد ایک اعلان ہو گیا کہ شام والوں دربار والوں پردہ کرو، یزید کی بیوی اور بیٹی دربار میں آنے والی ہیں۔ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہیں ان کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں، یزید کی بیوی اور بیٹی کے لیے پردہ بن گیا۔ جن کے نام پہ پردہ بنا تھا وہ ہاتھوں میں رسیاں پہن کے کھڑی تھی۔ عزیزارو یزید کی بیوی اور بیٹی دربار میں داخل ہوئیں۔ اس کی بیوی جس کا نام ہے ہند، یہ چلتی چلتی علی کی بیٹیوں کی طرف چلی گئی، لیکن اس کی چند سال کی بیٹی ہے جس کا نام ہے رملہ، وہ کسی اور طرف نہیں گئی۔ سادات مجھ سے سوال کرو وہ کہاں گئی؟ عزیزارو وہ چلتی چلتی وہاں آئی جہاں 3.5 سال کا عصمت کا قرآن کھڑا تھا، جہاں حسین کے سینے کا تعویذ کھڑا تھا۔ رملہ سیدہ سکینہ کے سامنے آ کے کہتی ہے چھوٹی قیدن، مصائب کے لیے یہی لفظ کافی ہے۔ یزید کی بیٹی نے حسین کی بیٹی سے کہا چھوٹی قیدن ذرا اپنا تعارف کروا۔ بی بی فرماتی ہیں میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ عزیزارو جب کہا نا میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، رملہ آواز دے کے کہتی ہے چھوٹی قیدن جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے کانوں میں قیمتی در ہوتے ہیں، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، یہ دیکھ میرے کانوں میں قیمتی در ہیں۔ جب کہا نا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں میرے کانوں میں قیمتی در ہیں، ماتمی نوجوانوں سکینہ آواز دے کے کہتی ہے رملہ یہ جو در تیرے کانوں میں ہیں یہ تیرے نہیں، مجھے بابا نے عید پہ منگوا کے دیے تھے۔ جب کہا نا مجھے بابا نے عید پہ منگوا کے دیے تھے، رملہ آواز دے کے کہتی ہے چھوٹی قیدن جب بھی بندہ کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے،
کسی چیز کے مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نشانی بتاتا ہے. تو نے در کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی نہ کوئی نشانی بتا. اگر در تیرے ہوئے میں تیرے در واپس کر دوں گی. عزادار جاپا نے دروں کی نشانی بتا. سکینہ آواز دے کے کہتی ہے رملہ ذرا در اتار کے دیکھ، اگر لہو لگا ہے تو میرے ہیں، اگر لہو نہیں لگا تو تیرے ہیں. رملہ آواز دے کے کہتی ہے چھوٹی قیدن میں نے کئی بار در اتار کے دیکھے، ان پہ بڑا عجیب خون ہے جو کئی بار دھونے سے نہیں اترا. سکینہ فرماتی ہے تو قیامت تک دھوتی رہ، یہ خون قیامت تک نہیں اترے گا. عزادار رملہ نے دور اتارے. آخری جملہ ذکر مصائب کا، دور اتار کے سکینہ کے حوالے کیے. آواز دے کے کہتی ہے چھوٹی قیدن تیری نشانی پوری ہو گئی، تو دور اپنے پاس رکھ لے. سکینہ آواز دے کے کہتی ہے اب تو دور اپنے پاس رکھ. جب کہا نا دور تو اپنے پاس رکھ. رملہ آواز دے کے کہتی ہے قیدن جب بھی کوئی بندہ چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ نشانی پوری ہو جائے نا اپنی چیز واپس لے لیتا ہے. تیری نشانی پوری ہو گئی، تو اپنے دور واپس کیوں نہیں لیتی؟ سکینہ آواز دے کے کہتی ہے رملہ میری ایک مجبوری ہے. یہ آواز دے کے کہتی ہے اپنی مجبوری بتا. دبن اپنی مجبوری بتا. سکینہ آواز دے کے کہتی ہے رملہ اب میرے کانوں میں دور پہننے کی جگہ باقی نہیں رہی. کنڈے بند تھے، ظالم نے کانوں سے دور کھینچے. اللہ اللہ